اگر اللہ کا خوف نہیں ہے اور مال کی غلامی ہے اور مال کی محبت ہے، دل میں لالچ ہے، دل میں حرص ہے کہ مجھے ہر حال میں مال بڑھانا ہے، اور پھر ایسے انسان کہ جو مال کے غلام بن جاتے ہیں، وہ پھر ان کو ریئلائز بھی نہیں ہو رہا ہوتا کہ وہ کس جگہ پہ پہنچ گئے ہیں۔ اور اسی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں پہ عبادات کے بارے میں بہت زیادہ بتایا، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں جو جو چیزیں امپورٹنٹ ہوتی ہیں اور جن چیزوں کی وجہ سے انسان اللہ کی نافرمانی کی طرف جا سکتا ہے، ان کے بارے میں بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا۔ اور یہ مال کی محبت کے بارے میں بہت جگہ پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ذکر کیا۔ ایک حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تعیس عبد الدینار و درہم، کہ درہم اور دینار کا غلام وہ ہلاک ہو جائے۔ آپ نے ایسے شخص کے لیے ہلاکت کا کہا، کیوں؟ کیونکہ یہ جو غلامی ہوتی ہے، یہ انسان کو، جو مال کی غلامی ہوتی ہے، یہ مال کی غلامی انسان کو اللہ کی اطاعت سے دور لے کر جاتی ہے۔ اور جو شخص مال کا غلام بن جاتا ہے، پھر وہ دھوکہ دیتے ہوئے بھی نہیں ڈرتا، وہ کسی غریب کا مال کھانا ہے تو وہ نہیں رکے گا، کسی کو کسی سے دو نمبری کرنی ہے تو وہ نہیں رکے گا، کسی کے ساتھ فراڈ کرنا ہے تو وہ نہیں رکے گا۔ ایک وجہ تھی پیچھے، جو اس کے دل میں مال کی غلامی آئی اور مال کی محبت آئی، اور وہ جب اس کا غلام بنا تو اس غلامی کی وجہ سے اس نے دنیا میں اللہ کی نافرمانی کے لیے جو بھی کام کرنے پڑا، اس نے کرنے سے دریغ نہیں کیا، اور وہ کر جاتا ہے۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کے بارے میں کیا کہا کہ ہلاک ہو جو کہ مال کی غلامی کرتا ہے۔ اور آپ دیکھیے، اس وقت اگر ہم دنیا کے اندر جہاں جہاں پہ بھی زیادتی ہوتی ہے، ظلم ہوتا ہے، اس کے پیچھے اگر ہم تھوڑا سا غور سے دیکھیں گے تو ہمیں ریئلائز ہوگا کہ اس کے پیچھے مین وجہ کیا ہے؟ مال کی محبت۔ اور یہ مال کی محبت کی وجہ سے جو دنیا میں بگاڑ ہے، یہ کسی ایک خاص سٹیٹس کے اوپر نہیں ہے۔ یہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی صرف ٹاپ لیول کے اوپر جو لوگ بیٹھے ہیں وہی اس کی غلامی ہے۔ آپ کو اس مال کی غلامی ہر لیول کے اوپر نظر آئے گی۔ آپ وہ لے لیجیے جو کہ کنٹری کی لیڈرشپ ہوتی ہے، کوئی ملک کا سربراہ ہے، کوئی ایم این اے ہے، کوئی ایم پی اے ہے، یا کوئی بھی ہے، کسی بھی پوزیشن کے اوپر ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے اتھارٹی دی، تو اتھارٹی دینے کی وجہ سے کیا تھا کہ وہ جو جتنا بھی ملک کا مال ہے، اب اس مال کے بارے میں فیصلے کرنا کیا ہے؟ ان لوگوں کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے، جو بھی پوزیشنز ہوتی ہیں۔ اگر اللہ کا خوف نہیں ہے اور مال کی غلامی ہے اور مال کی محبت ہے، دل میں لالچ ہے، دل میں حرص ہے کہ مجھے ہر حال میں مال بڑھانا ہے، تو پھر وہی پوزیشنز جہاں پہ بیٹھ کے آپ، ایک بہت بڑی اپرچونٹی تھی کہ آپ اللہ کو راضی کر سکتے تھے، کہ آپ غریبوں کے لیے اس طریقے سے کام کرتے کہ غریب آپ سے خوش ہوتے، غریبوں کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا، پانی ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے، صاف پانی ارینج ہو جاتا، ان کے لیے کھانا کہ اتنی پیسے میں کھانا مل جائے، ان کی ضرورت ہے، اس کھانے کا بندوبست ہو جاتا۔ بیسک ریکوائرمنٹ کے صحت کی ریکوائرمنٹ ہے کہ جب کوئی غریب بندہ بیمار ہو تو اس کے پاس کسی ہسپتال میں جا کے وہ ایک باعزت طریقے سے علاج کروا سکے، وہ بھی اس کی ریکوائرمنٹ ہے۔ تو جو فنڈامنٹل ریکوائرمنٹس تھی، بیسک ریکوائرمنٹس آف لائف تھی، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک پوزیشن دی تھی کہ آپ اس پوزیشن پہ بیٹھ کے لوگوں کی مدد کر کے، رعایا کو خوش کر کے، ان کی ضروریات کا خیال رکھ کے اللہ کو راضی کر سکتے تھے۔ لیکن جو لوگ اللہ کو راضی نہیں کرنے والے ہوتے اور جن کے دلوں میں مال کی غلامی ہوتی ہے، ان کے دل سے اس وقت اللہ کا خوف نکل جاتا ہے۔ اس وقت ان کا آبجیکٹو کیا بن جاتا ہے؟ بس مجھے یہ موقع ملا ہے، چند مہینے ہیں، چند سال ہیں، پتہ نہیں کب میرے پاس سے یہ پوزیشن چلی جائے گی۔ پھر ان کا ٹوٹل فوکس کس چیز کے اوپر ہوتا ہے؟ اس اپرچونٹی سے فائدہ حاصل کر کے میں جتنا مال سمیٹ سکتا ہوں، میں اپنا مال سمیٹ لوں۔ میں لاکھوں ہیں تو میں کروڑ پتی بن جاؤں، اگر میں کروڑ پتی ہوں تو میں ارب پتی بن جاؤں۔ مال کس طریقے سے حاصل کرنا ہے، اس سے اس کو کوئی غرض نہیں ہوتا، وہ دونوں ہاتھوں سے مال کو لوٹتا ہے، اور اس کے اندر یہ خیال نہیں ہوتا کہ میں نے یہ سارے جو کام کر رہا ہوں، میں نے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اس کی جواب دہی بھی دینی ہے۔ تو یہ مال کی غلامی کیا ہوئی کہ ٹاپ لیول پہ بھی آپ ہوں گے، اگر مال کے غلام بن گئے تو آپ ہر وہ راستہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے مال لیا جا سکتا ہے، چاہے وہ صحیح طریقہ ہے یا غلط طریقہ ہے۔